وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم جناب محمد محسن رضا UAE دبئی سے آپ نے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں پیاز اور لہسن کو استعمال فرمایا یا نہیں؟ جواب: محترم، پکی ہوئی پیاز یا لہسن کھانا تو بالاتفاق جائز ہے اور کھا کر فوراً مسجد جانے میں بھی حرج نہیں۔ رہی بات کچے لہسن یا پیاز کی، تو چونکہ وہ حلال مطعومات سے ہے اس لیے کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے کھانے سے منہ بدبودار ہو جاتا ہے، جس کے سبب انسان جب سانس باہر چھوڑتا ہے تو قریب بیٹھے شخص کو بدبو محسوس ہوتی ہے، جس کے سبب اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کھا کر فوراً مسجد جانا ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ وہاں انسان اور فرشتے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، اور اگر انسان نہ ہوں تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ فرشتے تو مسجد میں ہوتے ہی ہیں۔ ہاں، احتیاطاً کوئی نہ کھائے تو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ محترم، یہی حکم بہار شریعت کی عبارت سے سمجھ آتا ہے۔ اور عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرہ یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا، متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اس درخت سے کھایا یعنی لہسن، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم کی روایت میں ہے مساجدنا، یعنی ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے قریب نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ الغرض یہی حکم اس سے ثابت ہوتا ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور جو ایک حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اس بدبو دار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کہ ملائکہ کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے آدمی کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم، امید ہے اور بھی اس حوالے سے کئی روایات ہیں مختلف الفاظ اور طرق کے ساتھ، جن کا مفہوم تقریباً یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب بات آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو استعمال فرمایا یا نہیں، تو ہم آپ کو جذب القلوب الی دیار المحبوب، جو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تصنیف ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر کے آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جن دنوں حضور علیہ السلام کا قیام میرے گھر تھا، ان دنوں حضرت سعد بن عبادہ، سعد ابن معاذ اور دیگر انصاری صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب نے بہت تکلف کر کے کھانا تیار کیا، اس میں سبزیاں ڈالیں جیسے پیاز، لہسن وغیرہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تناول نہ فرمایا اور کراہت کا اظہار کیا، لیکن اپنے اصحاب کو حکم فرمایا کہ تم کھاؤ، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرے ایک دوست ہیں کہ اس کے کھانے کی بو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کو ایذا تکلیف دوں۔ اور وہیں پر لکھا ہوا ہے، ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں کہ ایک دن میں نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کیا جس میں لہسن ڈالا، حضور نے اسے تناول نہ فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا لہسن کھانا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا، حرام نہیں ہے، لیکن میں مناجات کرتا ہوں اور اپنے دوست سے بہت قریب ہو کر باتیں کرتا ہوں، اس لیے اس کا کھانا مکروہ سمجھتا ہوں، تم کھاؤ، خوف نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میں نے لہسن پھر کبھی نہ کھایا، اور میں ہر اس چیز کو مکروہ سمجھتا تھا جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے کہتے ہیں محبت۔ تو محترم، اس حدیث سے ہم نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور امام مسلم کی بھی روایت ہے یہی، عن ابی ایوب الانصاری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام اکل منہ وبعث بفضله الی وانه بعث الی یوما بفضلۃ لم یاکل منہ لان فیها ثوما فسألته احرام هو قال لا ولكني اکرهه من اجل ريحه قال فانی اکره ما کرهت وفي روایت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوه فانی لست كأحد منکم انی اخاف ان اوذی صاحبی۔ یہی اس کا مفہوم ہے جو ہم نے حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت پیش کی، اس میں تھوڑا مختلف، لیکن یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے نہ کھایا
تو آپ نے پوچھا کہ یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں اس کی بو کی وجہ سے۔ تو آپ کہنے لگے میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں جسے آپ ناپسند فرماتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا تم کھاؤ کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اس لیے نہیں کھاتا ہوں کیونکہ میرے کہیں ساتھی کو تکلیف نہ ہو اس کی بو کی وجہ سے۔ تو محترم اس حدیث سے ہم نے جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لہسن اور پیاز استعمال نہیں فرماتے۔ ہاں ایک روایت ہے ابو داؤد شریف کی جس میں کسی صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کے پیاز اور لہسن کھانے کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں آپ کی عمر کا آخری کھانا ایسا تھا جس میں پیاز شامل تھی، لیکن اس کو پکا کر کے نچوڑ کر کے اس کی بو کو دور کر لیا گیا تھا تب۔ یہ تطبیق ہے، البتہ کچی پیاز آپ نے استعمال کبھی نہ فرمائی۔ پکی ہوئی پیاز کے حوالے سے صرف یہ ہے، اور لہسن وہ سبزی میں پڑا ہوا تھا تب بھی اس کو آپ نے ناپسند فرماتے ہوئے انکار کر دیا، یعنی نہیں کھایا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔